امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 11ویں امام، اور وہ ذات کہ جس کے ذریعے سے تمام دنیا پر پرچم توحید اور حق بلند ہوگا اور پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، یعنی امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد، والدہ تھی امام کی جناب سوسن خاتون، اور والد تھے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ دو ائمہ کے القاب ہیں عسکری، کہ جس میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لقب زیادہ مشہور ہو گیا ہے، جبکہ لقب یہ امام علی نقی کا بھی ہے علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے۔ امام کے القاب میں سے، کیونکہ تمام ائمہ کے جو القاب ہیں وہ کافی مشترک ہیں، یاد رکھیں۔ مثال کے طور پہ امام کے القاب میں سے ایک ذکی بھی ہے، اور اسی طرح سے جو زیادہ مشہور لقب ہے وہ عسکری ہے۔ امام کی مختلف کنیتیں ہیں، جو زیادہ مشہور کنیت ہے وہ ابو محمد ہے، یعنی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب۔ امام کے بارے میں جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ کہ آپ مدینے میں پیدا ہوئے، متولد ہوئے 232 میں، لیکن بعض جگہ یہ بھی ہے کہ خود سامرے ہی میں متولد۔ بنو عباس وہ کہ جو دشمنان اہل بیت تھے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اور تمام انبیاء، تمام ملائکہ اور تمام انبیاء اور تمام اوصیاء اور تمام مومنات، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، سب کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر۔ تو بنو عباس کا جو ایک مرکز تھا پہلے کچھ عرصے بغداد بھی رہا، بعد میں سامرہ بھی رہا، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ رہے، یعنی یہاں بھی یہ لوگ جاتے تھے وہاں بھی جاتے تھے۔ لیکن سامرہ کے جو در حقیقت اس کا نام تھا سر من رأى، خوش ہو گیا، مسرور ہو گیا کہ جس نے اس کو دیکھا، یعنی اس زمانے کا ایک خوبصورت شہر تھا، اور بالکل ایسا تھا جیسے کہ آج کل کے حساب سے مثال دی جا سکتی ہے کہ جیسے اسلام آباد کو پری پلان بنایا گیا، تو یہ ایک مخصوص شہر تھا جو چھاؤنی کی صورت میں تھا، عسکری شہر تھا۔ اب یہاں پر بھی یا تو یہ پورا شہری عسکری شہر تھا، یا یہ کہ شہر جو ہے وہ اس میں ایک محلہ تھا خاص، عسکری محلہ، جیسے کہ کہہ دیا جائے کہ کینٹ ایریا۔ آیا عسکری محلے اور عسکری علاقہ کے جو بہت بڑا علاقہ تھا اس میں امام کو نظر بند کیا تھا، اور جلا وطنی کے ساتھ نظر بند کیا تھا، اور بعض دفعہ اس میں قید بھی کیا جاتا، بعض دفعہ اصحاب مل سکتے تھے اور بعض دفعہ اصحاب مل نہیں پاتے تھے، تو مختلف کیفیات رہتی تھیں۔ لیکن امام کے جو اکثر اصحاب تھے، کیونکہ امام کی زندگی کا جو ایک اہم ترین مرحلہ تھا وہ غیبت کے لیے مومنین کو تیار کرنا، لہذا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بعض دفعہ اصحاب سے نہیں ملتے، اور تدریجاً جو ہے وہ راہ کو ہموار فرما رہے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بھی ملتے بھی تھے، اور بعض دفعہ صرف خط کے ذریعے سے جواب دیتے تھے، اور بعض دفعہ ملنے کے باوجود بیچ میں پردہ حائل، تاکہ مومنین کی عادت ہو، اصحاب سے سلسلہ شروع ہو اور یہ مسئلہ آگے بڑھے، کیونکہ غیبت ایک ایسا موضوع تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب اپنے 12 خلفاء کا ذکر فرما چکے تھے، تو اپنے 12ویں خلیفہ یعنی امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا بھی ذکر فرما چکے تھے۔ اب غیبت کبریٰ کے بارے میں گفتگو کریں کہ جس میں بعض دفعہ غلط فہمیاں بھی ہیں، اس کو کلیئر کرتے چلیں کہ عموماً جو ایک مشہور قول ہے غیبت کبریٰ کا وہ ہے 69، لیکن شیخ مفید اور بعض دیگر علماء نے 74 کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غیبت کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کے بارے میں ڈسکشن ہے کہ اسٹارٹ کہاں سے ہوئی غیبت کبریٰ، معذرت غیبت صغریٰ، غیبت صغریٰ 69 کی ہے یا 74 کی ہے، تو اسٹارٹنگ پوائنٹ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن جہاں غیبت صغریٰ ختم ہوئی ہے اور وہاں سے غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے اس میں کوئی اختلاف۔ البتہ یہ جو ہمارے یہاں بعض کیلنڈروں میں اور جنتریوں میں 10 شوال لکھا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے تقریب، کیونکہ اگر کوئی دعویٰ کرے، اتفاق سے ہم نے پاکستان میں اکثر لوگوں سے کہا جو اس قسم کی چیزیں چھاپتے ہیں کہ آپ چھاپ رہے ہیں، آپ کو دلیل لانی چاہیے، نہ کہ ہم دلیل لائیں، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت صغریٰ کہاں سے شروع، تو غیبت صغریٰ شروع کہاں سے ہوئی؟ تو جو مشہور قول ہے اور عموماً کہا جاتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے شروع، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، غیبت صغریٰ امام کی شہادت سے نہیں بلکہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت سے شروع۔ بس امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی 60 ہجری، اگر یہاں سے مانے اور 229 تک تو بنیں گے 69 ایئر، اور اگر 255 سے مانے تو بنیں گے 74 ایئر۔ بس غیبت کبریٰ کتنی بڑی ہے وہ تو کسی کو نہیں پتا۔ غیبت صغریٰ کے بارے میں دو قول ہے کہ تیسری دفعہ بیان کریں کہ یا 69 یا 74۔ 69 74 کیوں کہ شروع کہاں سے ہوا؟ امام زمان علیہ السلام کی ولادت سے مانا جائے تو 74، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے مانا جائے تو 69۔
لیکن ختم کہاں پہ ہو رہی ہے غیبت کبریٰ، جس کی جانب ہم نے توجہ دلائی کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 شوال کو ہمارے یہاں کیونکہ جنتریوں میں لکھ دیتے ہیں، بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، اور پہلی دفعہ یہ غلطی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نے ہمارے اس کے اوپر ایک لیکچر بھی ہے، پہلی دفعہ ظاہراً یہ غلطی ہوئی تھی، خراسان کا ایک کیلنڈر چھپتا تھا پرچہ، وہاں غلطی۔ تو غیبت صغریٰ ختم کہاں پہ اور غیبت کبریٰ شروع کہاں سے ہوئی؟ تو وہ ہے امام کے چوتھے نائب خاص جناب علی بن محمد سمری کی وفات سے۔ تو دیکھنا ہوگا ان کی وفات کو، ان کی وفات ہوئی ہے 15 شعبان 329، اور اس کے علاوہ اتفاق سے کوئی قول بھی نہیں ہے۔ 15 شعبان 329 غلطی کیا ہوئی جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ کاتب نے سوچا ہوگا 15 شعبان تو امام کی ولادت ہے، اچھا اب 15 کا جو پرابلم آتا ہے وہ بھی ذہن میں رہے کہ جب عربی میں 15 لکھتے ہیں اور فارسی میں 15 لکھتے ہیں تو 15 کے بعد ایک صفر سا بنا دیتی، جیسے اردو میں 5 سا بنا دیتے ہیں، عربی میں دیکھیں تو ایک کے بعد صفر سا ہوتا ہے، لیکن عربی اور فارسی کا جو صفر ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ نقطہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ لگا کہ وہ کاتب نے 15 دیکھ کے اس کو 10 کر دیا اور سوچا کہ شعبان تو ہو ہی نہیں سکتا، تو بس یہ شوال ہوا، کیونکہ شعبان اور شوال بھی قریب قریب۔ بالآخر کو اس کی دلیل بس غیبت کا تعلق ہے، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے تو لہٰذا ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یا تو ان کی شہادت سے شروع ہوا اور جناب علی بن محمد سمری، یا امام کی ولادت سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر جناب حضرت علی بن محمد سمری تک یہ سلسلہ چلا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام کے زمانے میں ایک چیز عروج پر پہنچی تھی کہ جو شروع کر دی تھی امام علی نقی علیہ السلام نے، اور وہ سلسلہ تھا ان کے نائبین کا، اور اس کو کہا جاتا ہے سفرا کا، یعنی سفیر کی جمع، اور یہ مختلف علاقوں میں تھا، اور ان لوگوں کو امام نے منظم کرنا شروع کر دیا تھا امام علی نقی علیہ السلام کے دور سے۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے جناب محمد بن عثمان، جناب عثمان ابن سعید اور ان کے فرزند محمد ابن عثمان، اور جناب حسین بن روح، اور جناب حضرت علی بن محمد سمری۔ تو غیبت صغریٰ میں یہ 4 نائبین خاص تھے امام کے، اس وقت جن کی تقلید کی جاتی ہے یہ نائبین امام خاص نہیں، ان کا نام نہیں ہے، کوالٹیز کے اعتبار سے ہے کہ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، کہ فقہا میں سے وہ لوگ جو اپنے نفس کو بچاتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِلًا لِنَفْسِهِ مُخَالِفًا لِحَوَائِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ، کہ جو اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع ہوں، اپنی خواہشات کے مخالف ہوں، ان کی کیا کی جائے؟ تقلید کی جائے، لیکن ان کے نام نہیں لیے گئے۔ یہ ایک واضح فرق ہے نائبین امام خاص اور نائبین امام عام میں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اب جن کو کہا جاتا ہے نائبین امام، تو وہ نائب کس معنی میں؟ ممکن ہے کسی کی ملاقات ہوتی ہو، لیکن کنفرم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جن کی توضیح المسائل ہے بس حتماً امام سمجھتے ہوں گے، نہ، ان میں کبھی کسی نے ایسا دعویٰ نہیں۔ بس نائب امام کس چیز میں؟ نائب امام اس چیز میں کہ امام علیہ السلام کی غیبت ہے، اس وقت قرآن سے اور حدیث سے، مین سورسز ہے قرآن و حدیث، اس سے فتویٰ دینے کے جو لوگ اہل ہیں انہیں کہا جاتا ہے نائب۔ کس معنی میں؟ کہ امام اس وقت غیبت میں ہیں، یہ لوگ یتیمان آل محمد کی کفالت کر رہے ہیں، لیکن ان میں اور ان 4 میں بالکل فرق ہے۔ ہمارے یہاں جو بعض دفعہ شدت ہو جاتی ہے، شدت نہیں ہونی چاہیے۔ علماء کا احترام، مراجع کا احترام، ان کے نالین ہمارے سر پر۔ علی زمان، حسن زمان، حسین زمان کوئی نہیں، نہ شیخ صدوق، نہ شیخ مفید، نہ حتیٰ جناب عثمان ابن سعید، نہ محمد ابن عثمان، نہ حسین بن روح، نہ علی بن محمد سمری، نہ شیخ صدوق، نہ شیخ مفید، نہ خواجہ توسی، نہ شیخ توسی، نہ آغا مرزا حسن شرازی اول، نہ مرزا تقی شرازی دوم، نہ مثال کے طور پر آغا برجردی، نہ آغا حکیم، نہ آغا ابو الحسن اصفہانی، نہ آغا خوئی، نہ آغا خمینی، نہ آغا سستانی، نہ آغا خامنئی، دو تو۔ اب جب یہ بات کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ جو مخالفت کرتی کسی کی، نہ اب اس کو تو ہم سبھی کے مخالف ہو گئے، ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں۔ علی زمان، حسن زمان، حسین زمان صرف اور صرف اور صرف لاکھوں دفعہ صرف امام زمان علیہ السلام۔ اسی طرح سے نہ کوئی مسلم ابن عقیل زمان ہے، نہ حضرت مسلم ابن عقیل بھی یاد رکھیں کہ امام کے نائب تھے۔ آیا ساری چیزوں میں تھے؟ بیعت لینے کے لیے تھے، کوفے کی حد تک۔ ابھی اگر فرض کریں کہ جی کوفے نہ پہنچتے، یا اگر کوفے پہنچتے، فرض یہ کریں کہ بیعت بھی ہو جاتی، فرض یہ کریں کہ امام کو سب لوگ مان لیتے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تھا کہ مانے، تو پھر کیا ہوتا حضرت مسلم ابن عقیل کا؟ کچھ اور کام کر سکتے تھے، وہ نائب تھے صرف بیعت میں۔ تو افراط اور تفریط نہیں ہونی، بیلنس سے چلنا۔